الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے آواز بلند کریں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھیں۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ درود شریف کی بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری آیات ہیں۔ ایک درود شریف کی بہت زبردست کتاب ہے مجموعہ دلائل الخیرات، اس میں حضرت سیدنا سلیمان یہودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر پر جا رہا تھا، نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو میں وضو کے لیے پاس کنویں پر گیا تو قدرت خدا کی کنواں تو موجود تھا لیکن کنویں کا جو ڈول ہوتا ہے پانی نکالنے والا وہ نہیں تھا۔ تو میں نے آس پاس گھر دیکھے، ایک بچی کھڑی ہوئی نظر آئی چھت پر۔ میں نے اس کو کہا بیٹا ڈول میں نے کنویں سے پانی نکال کر وضو کرنا ہے۔ تو اس بچی نے کیا کیا، اس بچی نے درود شریف پڑھا، اس کنویں کے اندر دھوپ پھینکی، وہ پانی اوپر آ گیا۔ جب وہ پانی اوپر آیا تو حضرت سیدنا سلیمان یہودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے وضو کیا۔ اس سے وضو کے بعد آپ نے نماز پڑھی۔ تو نماز پڑھنے کے بعد اس بچی سے پوچھا کہ تم ایسا کیا خاص عمل کرتی ہو کہ جس کی وجہ سے تمہارے منہ میں اتنی تاثیر پیدا ہوئی کہ پانی اوپر آ گیا۔ اس بچی نے کہا میں اور کچھ نہیں کرتی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھتی ہوں۔ یہ درود شریف کی بہت برکتیں، بہت فضیلتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، یہ مہینہ بہت برکتوں والا، بہت فضیلتوں، بہت رحمتوں والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کا احترام، اس کی فضیلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اس میں ہمیں اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے، اس میں خوب عبادتیں کرو۔ خدائے رحمان کا کروڑا کروڑ احسان کی اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے نوازا۔ ماہ رمضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، رمضان شریف کی بات ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس مہینے میں تو روزے دار کا سونا بھی عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں سحری سے لے کر افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ دریا کی مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ روزہ ہے یا نہیں۔ ہمارا روزہ ہے اور اللہ عز و جل باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قرآن مجید نازل فرمایا۔ چنانچہ مقدس قرآن میں خدائے رحمان کا نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمان ہے۔ ترجمہ کنزُ ایمان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو جب تک آسانی ہو روزے رکھے۔ اگر بیمار ہے یا سفر میں ہے، اگر روزہ بہت ہی زیادہ مجبوری ہے سفر میں یا بیماری کی حالت میں، تب اس کو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس آیت کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ الحنان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، رمضان یا تو رحمان عز و جل کی طرح اللہ عز و جل کا نام ہے، کیونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، لہذا اسے شہر رمضان
یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو حمید خدری سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ جو کوئی اس رات نماز پڑھتا ہے ہر سجدے کے عوض اللہ عز و جل اسے 1500 نیکیاں دیتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پر سونے کے بنے ہوں گے جس میں قوت سرخ جڑے ہوں گے۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں فنکار تھا، گانے گاتا تھا، گانے بازی کی محفلوں میں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ باب المدینہ باب الاسلام سندھ ٹول پلازا کے قریب 3 روزہ دعوت اسلامی والوں کا سنت و برا اجتماع تھا۔ کسی اسلامی بھائی نے مجھے انفرادی کوشش کر کے وہاں حاضری کی دعوت دی، چنانچہ میں شرکت کے لیے وہاں چلا گیا۔ محفل کے بعد جب دعا شروع ہوئی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ 25 دسمبر 2004 کو جب میں مدنی قافلے پر روانہ ہوا تو میری چھوٹی بہن کا فون آیا اور وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی ہے لیکن وہ نابینا ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ میں نے تسلی دی اپنی بہن کو کہ میں انشاءاللہ مدنی قافلے میں دعا کروں گا۔ میں نے یہ کہہ کر ڈھارس بتائی اور مدنی قافلے میں دعا کی اور ساتھ جتنے بھی مدنی قافلے کے شرکاء تھے ان سب کو کہا کہ آپ دعا کیجیے۔ اللہ عز و جل کا احسان کہ جیسے ہی میں مدنی قافلے سے لوٹا گھر تو چھوٹی بہن نے بتایا کہ الحمدللہ اس کی بینائی واپس آ گئی ہے دعا کی برکت سے، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اس بیماری کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں تھا، جو دعا کی برکت سے اس کی بینائی لوٹ آئی۔ کیونکہ یہ حدیث پاک میں ہے نا، الدعاء المخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب تک ہم دعا نہیں کرتے ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ خلیفہ سوم جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی دعا مانگتا ہے اور دعا کے بعد درود شریف نہیں پڑھتا، دعا اس وقت تک آسمان و زمین کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، جیسے ہی آدمی درود شریف پڑھتا ہے وہ دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعے اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوگی تو اللہ عز و جل ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اسے اللہ تعالیٰ کبھی عذاب نہیں دے گا۔ شام کے وقت جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر کرتی ہے۔ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے مدین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کام سے فارغ ہو جائے تو اس کی مزدوری دی جاتی ہے، یعنی اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ رمضان میں رحمتوں کی چھماچھم بارشیں اور گناہ صغیرہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ صغیرہ جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور جو کبیرہ گناہ ہیں وہ ہمیں توبہ کے بعد ہی معاف ہوں گے۔ مطلب اس طرح کسی آدمی کو بھوک نہیں رہنا چاہیے کہ جو بھی کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ مطلب کسی کو کہا جائے نماز پڑھ لو تو کہے گا یار سردی بہت ہے، وضو نہیں کرنا ہوتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اس طرح معافی کی امید پر گناہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سخت دھوکہ ہے۔ اگر آج ہم کسی کے ساتھ دنیا میں دھوکہ کریں تو لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے۔
یہ ہم تصور کریں کہ اللہ عز و جل کے ساتھ ہم دھوکہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا. بعد اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائے. حضرت سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی آخری دن بیان فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس مہینے میں روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے. اس کی رات میں قیام یعنی تراویح کی صورت میں یعنی سنت ہے وہ ہم پر لاگو کیا. اس میں جو نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ان کو 70 فرض ادا کرنے جتنا ثواب ملے گا. ماہ رمضان کے 13 حروف کی نسبت سے 13 مجلور. کعبہ معظمہ جو قبلہ رو ہے، کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بھلا کر یہ رحمتیں بانٹتا ہے. مطلب کعبہ معظمہ مکہ شریف میں ہے، وہ بھلا کر رحمتیں دیتا ہے، یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے. گویا وہ کعبہ کنواں ہے اور یہ رمضان دریا ہے. ہر مہینے کی تاریخیں خاص ہیں اور وقت بھی خاص ہے. حج محرم کی ذوالحج کی 10ویں تاریخ، محرم کی 10ویں تاریخ، مگر رمضان میں ہر دن ہر وقت عبادت کا مہینہ ہے. رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے بھٹی گندے لوہے کو صاف کر کے مشین کا پھوٹا بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہگاروں کو پاک کرتا ہے اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ رمضان میں جو مر جائے اس سے قبر کے سوالات بھی نہیں ہوتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو رمضان میں مر جائے اس کے لیے ایثار ثواب نہ کیا جائے، وہ تو خیر ایک ضروری عمل ہے. ہمیں ایثار ثواب ہر کسی کے لیے کرنا چاہیے، یہ رمضان کی ایک خاصیت ہے. اس مہینے میں شب قدر ہے. گزشتہ جو آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. دونوں آیتوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے. وہ غالباً 27ویں شب ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں. یہ لفظ صورت قدر میں 3 بار آیا ہے، جس سے 27 حاصل ہوئے. معلوم ہوا کہ وہ 27ویں شب ہے. رمضان میں ابلیس کو یعنی شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت سجا دی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے. اب آدمی یہ کہتا ہے کہ رمضان میں شیطان کو جب بند کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی گناہ کیوں ہوتے ہیں. ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. کوئی بھی شخص آپ نے دیکھا ہوگا کہ 11 منٹ سائیکل کو پیڈل مارے، 12 منٹ وہ چھوڑ دے، 1 منٹ وہ خود ہی چلتا چلا جائے گا. 11 مہینے شیطان ہمیں گناہ پہ لگاتا ہے، 1 مہینہ ہم خود ہی آگے چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر نفس امارہ ہے. شیطان تو خطرناک ہے ہی، لیکن ہمارے اندر کا جو نفس ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے، ہر سائل کو عطا کرتے. رب عز و جل بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے. قرآن کریم میں صرف رمضان کا ہی نام آیا ہے. قرآن کریم میں صرف مہینے جتنے بھی ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ان میں صرف رمضان کا ہی نام آیا ہے. اور عورتوں میں صرف بی بی مریم کا نام آیا ہے. اور صحابہ میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن میں لیا گیا ہے، جس سے ان تینوں کی عظمت ظاہر ہوگی. رمضان شریف میں افطاری اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. یعنی افطار اور سحر کرتے وقت یہ کسی اور مہینے کو مرتبہ حاصل نہیں. کچھ لوگ سحری جو ہے وہ کھائے پیے بغیر کرتے ہیں اور بڑے شوق سے لوگوں کو بتاتے ہیں جناب میں نے آج 8 پاری روزہ رکھا ہے. وہ سنت سے محروم کر دیے جاتے ہیں. جان بوجھ کر سحری چھوڑنا یہ خلاف سنت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاہے سحری کرو، اگرچہ آپ سحری میں 1 کھجور اور 1 پانی کا گلاس ہی کیوں پیتے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت سارا سال سجائی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جنت کو سجا دو 11 مہینے، کیونکہ رمضان میں نے اپنے نبی پاک کے امتیوں کو اس کے اندر داخل کرنا ہے۔ رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں چلتی ہیں اور وہ عرض کرتی ہیں کہ اے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ایسے بندے کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈک ہوں۔ مثال کے طور پر جو رمضان شریف میں جو آدمی اچھا عمل کرتا ہے تو جنت میں رہنے والی حوریں بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس آدمی کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈک ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ہر شب آسمانوں میں صبح و صادق سے ایک منادی یہ ندا کرتا ہے کہ اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر اور خوش ہو جا، اور اے شریر شر سے باز آ جا۔ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کر جائے، کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ ہر رمضان میں جو بھی مانگتا ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان ہی خیر ہے، دن ہو یا رات۔ اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ جہاد بہت بڑی فضیلت ہے، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد پر خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا زمرہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں اپنے گھر والوں پر کھل کر خرچ کیا کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے تاکہ وہ 2 اندھیروں کے نقصان سے محفوظ رہیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وہ 2 نور ایک قرآن ہے اور ایک رمضان ہے۔ 2 اندھیرے، ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ دیکھا آپ نے خدائے رحمان نے ماہ رمضان کے کس قدر ہم پر فضیلتیں اور احترام ہم پر واجب کیا ہے۔ رمضان کی احترام جو ہے وہ ہم پر فرض ہے۔ اگر بالفرض کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ کم از کم لوگوں کے سامنے نہ کھائے پیے۔ کئی لوگوں کو تو ایسے دیکھا ہے کہ وہ بے باک اور بدتمیز، اور اللہ تعالیٰ ان سے بچائے ہمیں بھی، وہ کیا کرتے ہیں روزہ نہیں رکھتے اور سب لوگوں کے سامنے سگریٹ، پان اور یہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دی اور بچنے کا بھی کہا کہ اگر وقت کا حاکم جو حاکم اسلام ہے اگر واقعی اسلامی حکومت ہے تو اس کو چاہیے وقت کے حاکم کو کہ وہ اس شخص کو قتل کر دے جو رمضان میں لوگوں کے سامنے کھاتا پیتا ہے۔ لیکن یہ عام عوام کو اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں، یہ صرف حاکم اسلام ہی کر سکتا ہے۔ رمضان مبارک میں ہماری مساجد غیر رمضان کے مقابلے میں زیادہ آباد ہوتی ہیں، نیکیاں کرنے میں آسانی رہتی ہیں، اور اتنا ضرور ہے کہ ماہ رمضان میں گناہوں کا سلسلہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ بخارا میں ایک مجوسی رہتا تھا ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کو لے کر مسلمانوں کے بازار سے گزرا۔ اس کے بیٹے نے کوئی چیز اعلانیہ طور پر کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک منہ پر تماچا رسید کیا اور خوب ڈانٹ کر کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا کہ میں مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا، اپنے گھر کے اندر چھپ کے کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصہ بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے دیکھا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کسی شخص نے اس کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے کہا کہ میں جنت میں ہوں۔ تو دیکھنے والے نے کہا کہ تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا کہ واقعی میں مجوسی تھا
لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اور میں مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا اور میں ایمان لے آیا۔ یہ ایک غیر مسلم بشارت ہے جس نے اسلام قبول کیا اور وہ جنت میں چلا گیا، حالانکہ اس نے کوئی نماز، نفل، روزے، حج، زکوٰۃ، فطرانہ وغیرہ ادا نہیں کیا تھا۔ ہم تو مسلمان ہیں، اگر ہم رمضان کا اہتمام کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں نہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ جب روزہ خوروں کی دنیا میں اس قدر سخت سزا ہے کہ اس کو حاکم اسلام قتل کر دے، تو جو دنیا میں روزہ خور گلشنے اڑاتے ہیں ان سے علماء نے عرض کیا کہ کیا آپ کو مرنا نہیں؟ کیا اس دنیا میں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے؟ یاد رکھیے ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی۔ آپ کا رشتہ حیات منقطع کر کے نرم اور آرام بستر سے اٹھا کر مٹی پر سلا دیا جائے گا۔ ہر طرح کے سامان طرف سے آراستہ اور پیراستہ کمروں سے نکال کر اندھیری قبر میں پہنچا دیا جائے گا، پھر پچھتانے کے سوا کچھ نہ ہاتھ آئے گا۔ ابھی موقع ہے گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور روزہ اور نماز کی پابندی کریں۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی بڑی۔ رمضان المبارک کے حوالے سے چند ایک احتیاطیں جو عام عوام کے ذہن میں پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں بھول کر کھا پی لے گا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ کھا پی رہا ہو تو اس کے سامنے کوئی بھی آدمی ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو بتائے نہیں، اس کو کھانے پینے دے، کیونکہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ کیونکہ روزہ دار کو جب بھی زیادہ بھوک اور پیاس لگتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کے دل میں بھول کا پردہ ڈالتا ہے اور وہ آدمی بھول کر کھا پی لیتا ہے۔ اگر کسی کو یاد تھا اور اس نے وضو کرتے وقت غرغرہ کر دیا اور غرغرے میں پانی حلق سے نیچے اتر گیا، غلطی سے کیا ہے یا نہیں، اس کو یاد تھا کہ میرا روزہ ہے اور اس نے وضو میں غرغرہ کیا اور غرغرے میں پانی جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر گیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں جب ہم وضو کرتے ہیں تو ناک صاف کرتے وقت صرف ہم پانی ادھر ہی ناک میں ہی لگائیں اور ناک صاف کر لیں۔ سانس کے ذریعے ہمیں اوپر چڑھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال گوشت میں روزہ انجیکشن لگوانا چاہیے، ناڑ والے انجیکشن میں سے پرہیز کرنے چاہیے، کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور جس چیز میں بھی علماء کا اختلاف ہو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی قدر، رمضان کی عظمت اور اس کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ پاک کی کیا شان ہے! مدینہ پاک اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا وہ شہر ہے کہ ہر شخص کو مدینہ پاک میں جانے کی جلدی ہے، مکہ شریف جانے کی جلدی ہے۔ یا الہی تو مدینہ میں ہمیں رمضان دکھا، یا الہی تو مدینہ میں ہمیں رمضان دکھا، مدتوں سے یہ دل میں عطار کے ارمان ہے۔ ابھی چند دن پہلے الحمدللہ میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا، میں نے عمرہ ویزا کے لیے اپلائی کیا، تو کل ایجنٹ کی کال آئی کہ انشاءاللہ 2-3 دن تک آپ کو میں بتا دوں گا۔ قسم سے منبر پر بیٹھ کر بتا رہا ہوں، صبر نہیں ہو رہا۔ مدینہ پاک کا نام سن کر اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، صبر نہیں ہو رہا۔ او بھائی، اور لندن کے پیرس کے یہاں کے مزے لینا چھوڑ دو، صرف ایک بار مدینہ سے ہوا، صرف ایک بار مدینہ سے ہوا۔ جس نے مدینہ نہیں دیکھا تو اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں نا جنہیں لاہور نہیں دیکھا اور جامعہ نہیں، میں کہتا ہوں جس نے مدینہ نہیں دیکھا وہ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ نبی پاک کا روضہ وہاں ہے، زیارتیں وہاں ہیں، حج وہاں ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات وہاں ہے، خانہ کعبہ وہاں ہے، اور سب سے بڑھ کر جنت البقیع کا قبرستان وہاں ہے۔ جنہوں نے مدینہ پاک دیکھا ہوا ہے، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر مجھ سے سوال کیجیے گا کہ مدینہ پاک کیسے ہے، کیسا شہر ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کی آنکھوں سے آنسو نہ جاری ہو تو بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں مدینہ پاک دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان شریف کا ادب کرنے، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم سے ادا کرتا ہوں۔